بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے روشنائی۔ روشنائی یہ ایک یادیں ہیں، یادیں جو کہ صنف ادب میں شامل نہیں ہیں، ایک یادیں ہیں جس کے لکھنے والے ہیں سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کون ہے، اس کا تعارف اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یادیں کسے کہتے ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج سجاد ظہیر کا لکھا ہوا روشنائی، یہ جو ہے ان کی کتاب ہے، اسی سے یہ نقل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، روشنائی یہ عنوان ہے، روشنائی۔ 1937 کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونا قرار پایا۔ 1937 کی گرمیوں کے شروع میں، 1937 یہ سن ہے 1937 سن عیسوی کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی، ٹھیک ہے، یہ کمیٹی کا نام ہے پنجاب کسان کمیٹی، یعنی پنجاب میں کسانوں کی ایک کمیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس، سالانہ یعنی ایئرلی، اجلاس جلسہ کو کہتے ہیں، پروگرام کو کہتے ہیں، جلسہ کی جمع ہے اجلاس، امرتسر میں۔ امرتسر یہ پنجاب کے اندر ایک شہر ہے، انڈیا کے اندر، ہونا قرار پایا۔ قرار پایا یعنی طے پایا، طے ہوا، قرار پایا یعنی طے ہوا وہاں پر۔ یعنی 1937 میں گرمی شروع ہو رہی تھی۔ 1937 کے سال میں گرمیاں شروع ہونے کے وقت میں پنجاب کسان کمیٹی جو ہے، اس کا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سالانہ جلسہ تھا جو کہ امرتسر میں ہونا طے ہوا۔ تو کہہ رہے 1937 کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونا قرار پایا۔ صوبہ متحدہ کی کسان سبھا کے کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ صوبہ متحدہ، صوبہ متحدہ اتر پردیش کو کہتے ہیں۔ یہ صوبہ متحدہ انگریزوں کے زمانے کا نام ہے۔ اتر پردیش کا نام صوبہ متحدہ انگریزوں نے رکھا تھا۔ صوبہ متحدہ کی کسان سبھا، کسان سبھا، کسان اس کو کہتے ہیں، کسان کو کہتے ہیں، سبھا کہتے ہیں وہی کمیٹی کو، کمیٹی کسان سبھا یعنی وہی، یعنی صوبہ متحدہ میں بھی ایک کسان کمیٹی تھی، ایک پنجاب میں کسان کمیٹی تھی۔ تو پنجاب میں جو کسان کمیٹی تھی اس کا نام تھا پنجاب کسان کمیٹی، اور صوبہ متحدہ میں جو کسان کمیٹی تھا کسان سبھا، اس کا نام تھا۔ تو کہہ رہے صوبہ متحدہ کی کسان سبھا کے کارکنوں، کارکن کہتے ہیں اس کے ممبر، کاریکرتا کو، اس کے ممبرز کو، تو کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں، کانفرنس کہتے ہیں جلسہ کو، پروگرام کو، میں شرکت کے لیے، شرکت یعنی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ مدعو کیا گیا تھا یعنی دعوت دی گئی تھی، بلایا گیا تھا۔ تو صوبہ متحدہ کی کسان سبھا کے کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ ہم دونوں اس کے آرزو مند بھی تھے، ہم دونوں اس کے آرزو مند یعنی خواہش مند، خواہش رکھتے تھے، کیا چیز کی؟ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو ہم دونوں اس کے آرزو مند بھی تھے، اس لیے کہ پنجاب کی کسان تحریک ہمارے صوبہ کی کسان تحریک سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس لیے کہ پنجاب کی کسان تحریک، پنجاب میں جو کسان تحریک تھی، کسان کمیٹی تھی، تو کہہ رہے وہ زیادہ مضبوط تھی ہمارے صوبہ کی کسان تحریک سے۔ ہمارا صوبہ جو صوبہ متحدہ یعنی اتر پردیش
کہ جو کسان تحریک تھی، جو کسان سبھا تھا، کسان کمیٹی تھی، اس سے زیادہ مضبوط پنجاب کی تھی۔ تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ کس طرح اتنی مضبوط کیسے ہیں۔ اس لیے کہ پنجاب کی کسان تحریک ہمارے صوبہ کی کسان تحریک سے زیادہ مضبوط تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے پنجاب کے جری اور آزادی خواہ کسان عوام کو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پر جمع دیکھیں، اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے پنجاب کے جری کہتے ہیں بہادر کو، تو پنجاب کے جری اور آزادی خواہ خواہ مطلب چاہنے والے، آزادی خواہ، ٹھیک ہے، خواہ پڑھنے سے واو نہیں پڑھا جاتا، آزادی خواہ یعنی آزادی چاہنے والے، کسانوں سے، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے، چاہنے والے۔ تو پنجاب کے جری یعنی بہادر اور آزادی خواہ کسان عوام کو آزادی خواہ کسان اور عوام کو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پر جمع دیکھے، یہ خواہش رکھتے تھے۔ ان کے اتحاد، طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں۔ ان کے اتحاد یونٹی کو کہتے ہیں، طاقت اور انقلابی جذبے، انقلابی یعنی چینجز والا جذبہ، جوش، انقلاب کہتے ہیں بدلنے، یعنی ملک کی جو حالات ہے، انگریزوں نے جو حالات کر رکھا ہے اس کو بدلنے، ان حالات کو بدلنے اور چینج کرنے کا جو جذبہ ہے ان کے اندر، اس کا ذاتی طور اس کو دیکھنے کی خواہش تھی، اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کرے، ذاتی یعنی خود سے، اپنی ذات سے جا کر تجربہ کریں، اپنی آنکھوں سے، اور اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو وسعت دیں، اور اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو اور اپنے اندر بھی جو انقلاب لانے کا جو ایک احساس ہے اس کو اور وسعت دے، اس کو اور زیادہ بڑھاوا دے، اور ہمارے اندر اور زیادہ جوش پیدا ہو، اس انقلابی شعور کو، اس انقلابی جذبے کو جوش میں لانے کی، اس میں جوش پیدا کرنے کی، اور اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو وسعت دے۔ اس کے چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی یعنی خبر ملی کہ اس موقع پر پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں اپنی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ اس موقع پر پنجاب کے ترقی پسند مصنفین، پنجاب میں ایک تحریک تھی ترقی پسند مصنفین، اس کا نام تھا ترقی پسند مصنفین، یعنی ترقی کو پسند کرتے تھے، اس تحریک کا نام تھا، ٹھیک ہے، یہ تحریک کا نام ہے۔ پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں اپنی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ چونکہ یہ ان کی پہلی صوبائی کانفرنس ہے، انہوں نے مجھے لکھا کہ چونکہ یعنی اس لیے کہ یہ ان کی پہلی صوبائی کانفرنس ہے، صوبائی یعنی اسٹیٹ لیول پہ یہ ان کا پہلی کانفرنس ہے، تو جس کے بعد لاہور اور امرتسر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی انجمن کی شاخیں قائم ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ جس کے بعد یعنی اس کانفرنس کے بعد لاہور اور امرتسر، لاہور یہ پاکستان میں ہے ابھی، اور امرتسر کے علاوہ دوسرے مقامات یعنی جگہوں پر بھی انجمن کی شاخیں، انجمن یعنی یہی ترقی پسند مصنفین، جو یہ انجمن ہے، یہ تحریک ہے، اس کی شاخیں یعنی برانچ، اس کی برانچز، انجمن کی شاخیں قائم ہونے کی امید کی جاتی ہے، یعنی دوسرے جگہ بھی اس کی برانچ کھولنے کی امید کی جاتی ہے۔ اس لیے انجمن کے کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے۔ اس لیے انجمن کے کل ہند یعنی آل انڈیا، کل ہند مطلب آل انڈیا جنرل سیکریٹری، اس لیے انجمن کے تو کہہ رہے کہ اس انجمن کے وہ جنرل سیکریٹری تھے، آل انڈیا جنرل سیکریٹری تھے،
تو اس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے، یعنی مجھے بھی شریک ہونا، اس لیے انجمن کے کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔